اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس پائلٹ نے پہلے بھی کئی بار تیز رفتار اور بلند اپروچ کی ہیں۔ اسی طرز کا ایک واقعہ کھٹمنڈو میں 28 ستمبر 1992 کو ہوا، جس میں پی آئی اے کا جہاز ایئر بس 300 کریش ہو گیا۔ 167 پیپل جاں بحق ہو گئے۔ یہ نیپال میں ہونے والا سب سے مہلک ترین حادثہ تھا۔ وجہ پائلٹ ایرر تھا، جس میں اپروچ پلیٹ کو پڑھنے میں غلطی کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی پائلٹ نکمے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا بھرتیاں سفارش سے ہوتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ مسئلہ نہ صلاحیت کا ہے اور نہ ہی میرٹ کا۔ کمرشل جہاز کا پائلٹ آسان کام نہیں، خاص طور پر ٹیک آف اور لینڈنگ بہت سٹریس والے مراحل ہیں، مضبوط اعصاب اور اچھی قوت فیصلہ مانگتے ہیں۔ جہاز اڑانے کا اصل امتحان اس وقت ہے جب آپ مشکل حالات میں ہوں۔ پائلٹ ٹریننگ کا بڑا حصہ سیفٹی کے بارے میں ہی ہوتا ہے، اور ایک بڑا پائلٹ بن جانا کافی نہیں، یہ ایک مسلسل کیے جانے والا کام ہے۔ ٹریننگ میں پائلٹ ایسی صورتحال سے اور سٹریس سے گزرتے ہیں تاکہ اس کی عادت ہو جائے، کوئی صورتحال سرپرائز نہ ہو، اور یہ اس وقت مؤثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے جب پرفارم کرنے کا پریشر ہو۔ ہم خیالوں کی یا ہم پیشہ افراد کی تنظیم سازی ایک عام بات ہے۔ پروفیشنلز میں ایسی تنظیمیں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، جس کے ممبرز ایک دوسرے سے اپنا علم شیئر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پروجیکٹ مینیجرز کے لیے PMI ہے، الیکٹریکل انجینئرز کے لیے IEEE، یا اس قسم کی بہت سی پیشہ ورانہ تنظیمیں ایسا کام کرتی ہیں۔ ان تنظیموں کی ایک اور شکل حقوق والی تنظیمیں ہیں، اور جب یہ طاقتور ہو جائیں تو مانسٹرز بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹروں کی ایسی تنظیمیں میڈیکل کے معیار کا تیا پانچا کر رہی ہیں۔ YDA is the brilliant example، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن۔ وکیلوں کی ایسی تنظیمیں قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ طلبہ تنظیمیں تعلیم کا ستیہ ناش مار رہی ہیں۔ آپ اگر ان تنظیموں کے ممبر ہیں تو ان کی افادیت کا دفاع کر سکیں گے، اور ایسا بڑے پرجوش انداز میں کریں گے۔ پائلٹوں کی ایسی تنظیم پالپا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف، کیا پائلٹ اپنی تربیت پر توجہ دے رہا ہے؟ کیا جواب دہی کا اچھا نظام موجود ہے؟ کیا تربیت کے خود اپنے معیار کا آزادانہ ریویو کا طریقہ پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، اور اس کی وجہ پالپا کی پاور ہے، جس کی وجہ سے یہ کلوز سسٹم ہے۔ ٹریننگ سسٹم کی سکروٹنی ضروری ہے، آڈٹ ضروری ہے، دنیا سے مسلسل آگاہ رہنا ضروری ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ کاکپٹ کلچر کا ہے۔ ایئر بلو کا اسلام آباد میں کریش اس کی مثال تھا، اور غالباً حالیہ کریش بھی ایسا ہی ہوگا۔ آپریٹنگ پروسیجرز کے مطابق فرسٹ آفیسر جو کہ جونیئر ہوتا ہے، وہ کیپٹن کو ہمیشہ چیلنج کر سکتا ہے، یہی اس کے ہونے کا فائدہ ہے۔ یس سر والے کلچر میں ایسا آسانی سے نہیں ہوتا۔ جونیئر آفیسر کے لیے وہ جرأت ہونا کہ وہ اپنے سے سینئر کیپٹن کے فیصلے کو چیلنج کر سکے، جہاز، ایئر لائن، مسافروں اور فضائی عملے کی حفاظت کے لیے اشد ضروری ہے، اور اس کے لیے مناسب کلچر ضروری ہے۔ یہ صرف PIA تک محدود نہیں۔ ایئر بلو کا مارکلا پہاڑیوں پر کریش پائلٹ ایرر تھا۔ بھوجا کے جہاز کا اسلام آباد پر کریش ایسا ہی تھا۔ PIA کے بوئنگ 777 کے کچے میں اتر جانے کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک واقعے میں یورپی فضائی سپیس میں بوئنگ 777 کے ایک پائلٹ سوئے ہوئے تھے اور جواب نہیں دے رہے تھے، جس پر فائٹر جیٹ اڑائے گئے۔ یہ سب واقعات ایک پیٹرن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے۔ پالپا کا ایک مقصد پائلٹ کی سروس کا تحفظ ہے، اور وہ اپنے اس مقصد میں بہت کامیاب ہے، یہاں تک کہ ڈسپلن کی صاف خلاف ورزی پر بھی ایکشن لیے جانا آسان نہیں۔ جواب دہی کا تصور ہی نہیں۔ پنجگور کے واقعے پر کارروائی نہیں ہوئی۔ جولائی 2019 میں جہاز ضائع کرنے پر پائلٹ کو سزا 1 سال ڈی موشن کی صورت میں ملی۔ جولائی 2020 میں شاید ایئر بس کی کمانڈ ان کے پاس ہوگی۔ پائلٹ کی نوکری مستقل ہے اور سروس سے برخاست نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ ان کو ڈسمس کر ہی نہیں سکتے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی رولنگ دے چکی ہے۔
یہ سب صورتحال ایسا ماحول بناتی ہے جہاں ڈسپلن برقرار رکھنے اور پرفارمنس کا وہ پریشر نہیں رہتا جو ضروری ہے۔ ریگولیشن کے مطابق رمضان میں پرواز اڑانے والے پائلٹس کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوکوز کا لیول کم ہونے سے ہائپوگلیسیمیا ہو سکتا ہے۔ اس سے قوت فیصلہ متاثر ہوتی ہے اور دھندلا جاتی ہے۔ عام کام میں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اس جگہ پر جہاں آپ کی قوت فیصلہ پر زندگیوں کا انحصار ہو، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ ہر سال رمضان سے پہلے ایک خط ریگولیٹر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن فضائی عملے میں اس ریگولیشن کی خلاف ورزی کرنا عام ہے۔ اللہ مالک ہے، سب چلتا ہے، اس طرح کا کلچر ڈسپلن کی گرفت کمزور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پچھلے برسوں میں بہتری کے لیے کوششیں نہیں کی جا رہی۔ یونینز کی طاقت توڑنے سے پروفیشنلزم تک لانے تک کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان ایئر لائن میں افغانستان، نیپال یا انڈونیشیا کی ایئر لائنز جیسے برے حالات بھی نہیں، لیکن بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ میڈیا پر الزام تراشی آسان ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے بڑے اداروں کا ٹرن اراؤنڈ بہت ہی دشوار کام ہے۔ کیا ہمیں اس کی کامیاب مثالیں کہیں نظر آتی ہیں؟ کئی جگہ پر ایروفلوٹ اور ایتھوپیا ایئر لائن کا ٹرن اراؤنڈ اس کی بہت ہی کامیاب مثالیں ہیں، لیکن کئی اور بھی ہیں۔ کورین ایئر لائن سیفٹی کے حوالے سے 1990 کی دہائی میں بدنام تھی، اس قدر زیادہ بدنام کہ فرانس اور امریکہ کی ایئر لائنز نے اپنے مسافر اس پر بٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ دنیا کی اوسط سے کئی گنا زیادہ حادثات کا شکار تھی۔ یس سر کلچر اور پاور ڈسٹنس ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے اپنے مسائل کا سامنا کرنے اور برسوں سے جاری جامد کلچر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ کلچرل تبدیلی تھی جس کے بعد جہاں صرف 1999 کے ایک سال میں اس ایئر لائن کے 3 جان لیوا حادثات ہوئے تھے، وہاں پر پچھلے 20 سال میں صرف ایک بار حادثہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس حادثے کی تفصیلات ابھی سامنے آنی ہیں۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر بھی مل گیا ہے، فرانس بھیجا جا چکا ہے جہاں پر اس کو ڈیکوڈ کیا جائے گا، اور اس حادثے میں اصل مسئلہ کہاں، کیا اور کیوں ہوا، اس کا تعین باقی ہے۔ آئندہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایسے حادثات سے بچاؤ ہو سکے، یہ ابھی طے ہونا ہے، لیکن اس کے سب سے بیکار جواب کیا ہے؟ ایک حادثہ تھا، بس ہو گیا، فلاں شخص یا اشخاص کا قصور تھا، باقی سب ٹھیک ہے، فلاں گروپ کا قصور ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ کلچرل مسائل ٹھیک کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ کیا حالیہ افسوسناک سانحہ ان اسٹرکچرل اور کلچرل مسائل میں بہتری کی طرف پیش رفت میں مدد کرے گا؟ یہاں پر یاد رہے کہ ان معاملات کی پیچیدگیوں سے مکمل طور پر واقف ہوئے بغیر دور سے بیٹھ کر تنقید کرنا بہت آسان ہے، کسی کو الزام دینا آسان ہے۔ فلائٹ پی کے 8303 کا کریش ہو جانا جرم نہیں تھا، ایک حادثہ تھا۔ البتہ اس سے نہ سیکھنا جرم ہوگا، اور اس کا پتہ آنے والے مہینوں میں لگے گا۔ اپنی پریویلیج بچانے والے گروپ پہلے ہی حرکت میں ہیں، اور یہ خبر خود جلد ہی پس منظر میں چلی جائے گی اور لوگوں کے ذہن سے محو اور میڈیا سے غائب ہو جائے گی، کیونکہ ہر خبر کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت ذرا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔